رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ حضرات گرامی، ماتمداران سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء، سامعین حضرات، آج محرم کی 8 تاریخ ہو چکی ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کو مت کہو کہ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم سب اس کا ادراک نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، شہادت ایک ایسی چیز ہے جنہیں اللہ نے اس شہادت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ شہید ہونا چاہے اللہ کے راہ میں ہو، شہید ہونا چاہے حسین کی راہ میں ہو، دونوں ایک ہی برابر مانا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ حسین کی یہاں جو اصحاب نے حسین کے لیے جان دیا، جو اصحاب حسین کے لیے قربان ہوئے، جو اصحاب حسین کے لیے اپنے جان کو نثار کیا، یہ قربانی اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھنے والی قربانی ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیے قرآن مجید میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ نے، ہم نے کل بھی ذکر کیا اور آج بھی ذکر کر رہے ہیں، کئی ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے شہداء کے عنوان سے، شہداء کے حوالے سے آیتیں نازل کی۔ دیکھیے، شہداء ہونا ایک الگ چیز ہے
اور شہداء کے ساتھ محبت اہل بیت رکھنا الگ چیز ہے۔ توجہ کریے گا عزیزان کرام، ایک عام انسان جو اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے لیکن وہ جنگ کرتا ہے اسلام کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ اسلام ہر مسلمان کے لیے اسلام ہے، بس پیغمبر جو اسلام لے کر آئے ہیں نا، وہ پیغمبر دین اسلام لے کر آئے ہیں، اور یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے مسلسل قرآن مجید میں یہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، کوئی اور دین نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک وہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے راہ میں، اور ایک وہ ہے کہ جو شہید ہونے کے ساتھ دل میں اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں۔ اب سوچئے جو شہید بھی ہو اور اہل بیت کی محبت بھی رکھتا ہو تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ عزیزان گرامی توجہ کریے گا، ہم اپنی مجلسوں میں زیادہ تر قرآن مجید کی آیت سے پڑھتے ہیں تاکہ یہ ماتمداران سید الشہداء جو فرش ادا پر بیٹھے ہیں یہ قرآن کو بھی سنتے رہے اور ذکر اہل بیت کو بھی سنتے رہے، ذکر اہل بیت کو بھی سنتے رہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ کریے گا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چند منٹ کی مجلس آپ کے لیے پیغام ہو، آپ کے لیے فائدہ دینے والی ہو۔ عزیزان گرامی توجہ کریے، ہم نے کیا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا، تم سب مت کہو، یہ لفظ جمع ہے اور ہم مسلسل یہ ذکر کر رہے ہیں اپنی مجلسوں میں، وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ، کہ تم سب مت کہو ان لوگوں کو کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں، لَمَن يُقْتَلُ، جو قتل کر دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، طریق یعنی راستہ، سبیل یعنی راستہ۔ لیکن عزیزان گرامی، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو ایک لفظ 70 معنی ہوتے ہیں، 80 معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں۔ دیکھیے لفظ سبیل اور لفظ طریق میں فرق کیا ہے؟ لفظ طریق کہتے ہیں سڑک پر چلنے والے راستے کو طریق کہتے ہیں، اور سبیل کہتے ہیں اللہ کے راہ میں۔ بھائی اللہ کے راستے کے لیے سڑک پر چلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شہادت، شہید ہو جانا در حقیقت وہ اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے بھائی، عربی زبان میں دو لفظ ہے، ایک طریق اللہ، ایک راستہ۔ عربی زبان میں طریق، یہ جو ہم چلتے ہیں، یہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ سواریاں چل رہی ہیں، یہ راستوں کو ہم عربی زبان میں کہیں گے طریق۔ اذهب، تم جاؤ، مثلا اب عربی میں کوئی لفظ لے لیجئے، الى البیت مثلا، الطریق الى الغرفہ مثلا، تو یہ طریق ہے عربی زبان کا۔ لیکن جہاں سبیل آ جائے وہ ہو جاتا ہے اللہ کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ تو عزیزان گرامی سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ نے کیا کہا کہ جو شہید ہو جائے، جو شہید ہو جائے اللہ کے راہ میں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اب سوچئے جو افراد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے وہ بھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ، حسین کی محبت کے ساتھ۔ اب حسین کی محبت کے حوالے سے پیغمبر نے کتنی احادیث ارشاد فرمائی، دیکھیے، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اب پتا چلا محبت ہونا الگ ہے اور اللہ کے راہ میں شہید ہونا الگ ہے۔ اب ان دونوں کو جمع کر دیجئے، ایک اسلام کربلا کے میدان میں وہ صحابی شہید ہو رہے تھے، وہ حسین کی محبت بھی کرتے تھے اور اپنے آپ کو حسین کے راہ میں شہید بھی کر دیے۔ وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، یعنی جو کربلا کے میدان میں جو افراد شہید ہوئے تھے وہ شہید تو ہوئے اللہ کی راہ میں، لیکن شہادت کے ساتھ حسین کی محبت میں شہید ہوئے۔ اب ہم جو لوگ ہیں جنگ تو کرتے نہیں ہیں،
جہاد پر جا نہیں رہے، لیکن عزیزان گرامی پیغمبر نے نمونہ دے دیا اور یہ حکم دے دیا، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، من ماتا حب آل محمد ماتا مغفورہ، من ماتا حب آل محمد ماتا تائبہ، من ماتا حب آل محمد وجبت لہ الجنہ، من ماتا حب آل محمد ریحت من الجنہ، من ماتا حب آل محمد ماتا مغفورہ، من ماتا حب آل محمد وجبت لہ الجنہ۔ اب دیکھیے پیغمبر نے ایک نمونہ دے دیا تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، دیکھیے جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے، اگرچہ اس نے جہاد نہیں کیا، شہید نہیں ہوا، لیکن اگر اہل بیت کی محبت میں مر گیا تو وہ شہید مر گیا۔ جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر گیا وہ ایسی حالت میں مرا جیسے توبہ کرتے ہوئے مرا، جو بھی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسے مرا جیسے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جو بھی اہل بیت میں مرا اور ایسے مرا وہ جنت کی خوشبو کو سنگے گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے اللہ نے دو چیزیں دے دی، ایک تو شہادت ہونا اور وہ بھی اہل بیت کی محبت کے ساتھ، تو جو بغیر شہید ہو جاتا ہے آل محمد کی محبت میں تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو سوچئے جو شہادت کے ساتھ اہل بیت کی محبت میں مر جائے اس کا کیا مقام ہوگا۔ اب آئی بات سمجھ میں کہ شہید ایک انسان خدا کی راہ میں جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا مقام کیا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے۔ جو اللہ کے راہ میں قتل ہو گیا وہ مرا نہیں ہے، اور جب وہ مرا نہیں ہے تو وہ زندہ ہے۔ اب جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ بھی شہید مرا، جو حسین کے راہ میں شہید ہو وہ بھی شہید، جو حسین کی محبت میں شہید ہو وہ بھی شہید۔ تو اب جب یہ دونوں چیزیں ہم ملا دے ایک ساتھ کہ جو شہید بھی ہو امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھی تھا اور حسین کی محبت بھی کرتا تھا، تو سوچئے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہم نے تمہیدی موضوعات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ نے ان کو کہا کہ انہیں مردہ مت کہو، اور وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ یہ حسین اور حسین کے صحابی ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد کا۔ تو جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ کربلا کے میدان آپ کے سامنے یہ مثال ہے کہ کربلا کے جو اصحاب تھے، جو شہداء تھے، جو حسین کے ماننے والے تھے، وہ اہل بیت کی محبت تھی، حسین کی محبت تھی، اور حسین کی محبت کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی اور پیغمبر کی جو مشہور احادیث ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھیے عزیزان گرامی، اللہ ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، توجہ کریے گا، سورہ نور کی آیت ہے یہ۔ ہم نے کہا نا کہ ہم اپنی مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تاکہ آپ قرآن کی آیتوں سنیے اور اس کے حوالے سے فضائل اہل بیت کو سنیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ ہے، وہ ذات ہے
जो जमीन और आसमान का नूर है, एक एक लफ्ज के साथ, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अब अजीज़ान गिरामी, नूर जब आप सुनते हैं, तवज्जो करिएगा, जब आप नूर सुनते हैं तो नूर से आप क्या समझते हैं? आपके जहन में नूर से क्या मुराद होता है कि नूर से मुराद है क्या? क्या नूर से मुराद सूरज की रोशनी है? क्या नूर से मुराद ये लाइट है जो अभी चमक रही है? क्या नूर से मुराद वो बल्ब है जो चमक रहा है? कहा नहीं, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। यहां पर नूर के तीन माना है, यहां पर नूर के तीन माना है। पहला माना है कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, इसके यहां तीन माना। पहला माना है हिदायत करने वाला। नूर का मतलब यहां पर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी, जो रात में चांद चमकता है या दिन में सूरज, ये मुराद नहीं है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, कुरान की आयत है ये। अगर आप तर्जुमा करेंगे या सुनेंगे और पढ़ेंगे तो तर्जुमा यही होगा कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। तो क्या अल्लाह जमीन के लिए चमकता है या आसमान के लिए चमकता है? क्या नहीं, यहां नूर से मुराद है हिदायत। अल्लाह जमीन और आसमान में हिदायत करने वाला, पहला माना। दूसरा माना क्या है नूर के? का दूसरा माना है रोशन करने वाला। तीसरा माना है नूर के जीनत बख्श। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन और आसमान का नूर हूं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्श, मैं जमीन और आसमान का नूर हूं, यानी मैं जमीन पर हिदायत करने वाला हूं, मैं जमीन पर रोशन करने वाला, रोशन कुनंदे फारसी है। और तीसरा माना है जीनत बख्श, मैं जमीन और आसमान का जीनत बख्श हूं। अब ईमानदारी से बताइए, और आप बचपन से ये सुनते हैं, क्या अल्लाह का कोई जिस्म है? नहीं है। शाफई भी कहता है, मुअतज़िला भी कहता है कि अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, ना उसके हाथ है, ना उसके कान है, ना उसके पैर है, ना उसके आज़ा है, ना उसका पेट है, कुछ भी नहीं है। तो जब अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है तो हिदायत कैसे करेगा? जब अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है तो अल्लाह अपने बंदों की हिदायत कैसे करेगा? भाई पहले मरहले पर मैंने तर्जुमा क्या किया कि अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। नूर के मैंने तीन माना कर दिए। पहला माना हिदायत करने वाला, दूसरा माना रोशन करने वाला, तीसरा माना जीनत बख्श। जब ये तीनों माने मैंने बयान कर दिए तो अल्लाह का तो जिस्म है ही नहीं। तो जब जिस्म नहीं है तो अल्लाह हिदायत कैसे करेगा? तवज्जो करिए गिराने गिरानी, अल्लाह हिदायत कैसे करेगा? अब अज़ीज़ान गिरानी, आयत आगे बढ़ी, कहा मसला नूर ही, उस नूर की मिसाल अल्लाह ने रखी कमिश्कात, एक ताक में। आप ये सुनते रहते हैं, लेकिन एक मौजू, एक नुक्ता, एक जुमला आपको देना है। अल्लाह ने कहा मैं जमीन और आसमान का नूर हूं, और उस नूर की मिसाल क्या है? एक मिश्कात, जो ताक होती है, उस ताक में एक चिराग होता है, और वो चिराग एक शीशे में जलता है, और वो शीशा चमकता हुआ सितारा है। तो अभी गाने गिरामी, जब ये आयत हम पढ़ेंगे और तर्जुमा करेंगे तो हम क्या समझेंगे? वो लाइटें से मुराद क्या है? वो चिराग से मुराद क्या है? तो आइए करें अहले बैत पर और समझ लीजिए, कुरान उस वक्त समझ में आएगी जब अहले बैत के दर से मुतमस्सिक रहोगे। अब पैगंबर ने कहा, रसूल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने कहा जमीन और आसमान का नूर हो, और उस नूर से मिसाल मेरी है, यानी मसला नूर ही, उस नूर की मिसाल मेरी है। कल मिश्कात से मुराद मौलाए कायनात है, अल मिस्बाह से मुराद चिराग है, और उस चिराग से मुराद हसन हुसैन है। सलावत पर देवर मोहम्मद वाले।
اب ابھی آپ کے سامنے یہ آیت رکھ دی جائے اور آپ سے کہا اس کا ترجمہ کریے، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ زمین و آسمان کا نور، بس ختم۔ اس کے بعد آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ مسئلہ نور ہی، اس نور کی مثال ایک تاج جیسی، تاج کا ترجمہ کریں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ در اہل بیت پر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اہل بیت کے گھر پر آؤ گے۔ اب آئیے حوالہ آپ کے سامنے دے دوں، تفسیر القمی میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر البرہان میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر النور الثقلین میں یہ واقعہ موجود ہے، تفسیر البرہان، تفسیر النور الثقلین، تفسیر القمی، تفسیر نمونہ، تفسیر مجموع البیان، تفسیر المیزان، یہ تمام جگہ یہ موجود ہے کہ نور سے مراد حسن و حسین ہے، مشکات سے مصباح سے مراد حسن و حسین ہے۔ تو اب پتا چلا اللہ زمین پر آ کر خود ہدایت نہیں کرے گا بلکہ اس کے بندے ہدایت کریں گے جو حسن اور حسین ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا قرآن میں، دیکھو اللہ زمین و آسمان کا نور تو ہے لیکن اللہ نے کچھ بندے بھیجے ہیں اپنی طرف سے، اور یہ بندے زمین پر آ کر ہدایت کریں گے اپنے بندوں کی۔ اب دیکھیے حسین نے کہاں کہاں ہدایت کی، مدینہ سے نکلے تو حسین ہدایت کر رہے تھے، خطبہ مینا دیا تو حسین ہدایت کر رہے تھے، کربلا میں خطبہ دیا حسین ہدایت کر رہے تھے، مدینہ سے چل رہے تھے حسین ہدایت کر رہے تھے، مکہ کے منزل پر پہنچ رہے تھے حسین ہدایت کر رہے تھے، اصحاب کو تلقین دے رہے تھے، اصحاب کو سمجھا رہے تھے، حسین ہدایت کر رہے تھے۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ بھیج کر بتایا، دیکھو میں خود تو ہدایت نہیں کروں گا لیکن ہمارے کچھ خاص بندے ہیں جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی ہدایت کریں گے، اور اس خاص بندے کا نام ہے امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثلا نورہ کمشکات فیہا المصباح، اس میں ایک چراغ ہے، مصباح ہے، اور یہ مصباح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تبھی تو اللہ نے مثال دی اپنے نور کی، مسئلہ نور ہی، اس کی نور کی مثال، کس کی نور کی؟ اللہ کی نور کی مثال یہ ہے کہ یہ مشکات ہے، اس مشکات ایک تاک، اس تاک میں لائٹین جسے بولتے ہیں، اس لائٹین میں ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ سے مراد حسنین اور حسنین، امام حسن اور امام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب توحید، یہ کتاب ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی، محمد ابن علی ابن بابو القمی کتاب، عباس ابن حلال ابن عباس نے، ہلال ابن عباس نے روایت کی ہے 8ویں امام سے۔ تو کہا 8ویں امام نے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، کہا اللہ یہاں پر مراد یہ لی جاتی ہے کہ اللہ زمین و آسمان کی ہدایت کرنے والا۔ 8ویں امام نے اس مقام پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث جو ہم سنتے ہیں نا، یہ حدیث معتبر ہے، یہ حدیث حسن ہے، کچھ حدیث ضعیف ہوتی ہے، کچھ حدیث حسن ہوتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، مثلا 4 لوگ نے کہا کہ سبیل پر کھانا بٹ رہا ہے، اور ایک صاحب آ گئے اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے 2 شخص آ گئے، مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ سبیل پر کھانا نہیں ہے، چائے چل رہی ہے۔ اب 4 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا چل رہا ہے، اور 2 لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سبیل پر چائے چل رہی ہے۔ اب آپ جب وہاں پہنچتے ہیں تو واقعی چائے ہوتی ہے، کھانا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 4 لوگ کہہ رہے تھے ان کی بات ہو گئی ضعیف، ان کی بات ہو گئی ضعیف۔ اسی طرح احادیث ہوتی ہے، کچھ راوی روایت جب نقل کرتے ہیں نا تو امام کے جو کچھ صحابی ہوتے ہیں، کچھ جہاں سے روایت نقل ہو کے آتی ہے ان میں سے کچھ ثقہ اور سچے نہیں ہوتے، وہ ایسے ہی نقل کر دیتے ہیں، اور کچھ صحابی جو ہوتے ہیں وہ روایت کو سچ نقل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے روایت جب آپ کے پاس آئے جس کے تمام کے تمام صحابی ثقات ہو، جس کے تمام کے تمام سچے ہو، وہ روایت معتبر ہوتی ہے۔
کہ یہ جو روایت امام رضا نے فرمایا ہے کہ یہاں سے مراد اللہ ہدایت کرنے والا ہے زمین و آسمان کی، یعنی اللہ نے کچھ بندے بھیجے ہیں جو اللہ کی طرف سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کے بعد ایک لفظ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کیا کہا سورہ زخرف میں کہ وہ جعلہ کلمۃ باقیۃ، اور ہم نے ان کے یہاں ایک کلمہ قرار دیا، وہ جعلہ ہم نے قرار دیا، وہ جعلہ اللہ نے قرار دیا ان کے پشت میں ایک کلمہ، جعلہ کلمۃ عقبہ ان کے پشت میں۔ تو جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اور یہ آیت ہم سنتے ہیں تو یہاں پر یہ آیت کا جب استدلال، یہ آیت کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو یہاں پر مراد یہ لی جاتی ہے کہ اللہ نے حسین کے پشت پر 11 اماموں کو رکھا، امام حسین کو چھوڑ کر 11 امام جو نسل چلی ہے وہ حسین ابن علی سے چلی ہے۔ امام حسین کے پشت میں امام حسین کے نسل سے 11 امام۔ تو عزیزان گرامی، یہ حسین اور یہ حسین کے اصحاب ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ بھی محبت کے ساتھ، دل میں محبت تھی، دل میں معرفت تھی ان کے۔ عزیزوں، آپ یہ سنتے رہتے ہیں جناب علی اکبر کے حوالے سے، جناب علی اکبر حسین کے فرزند ہے نا، اور امام حسین کو بڑی محبت تھی جناب علی اکبر سے، اور امام حسین نے جناب علی اکبر کے حوالے سے کیا کہا کہ اللہم کنت الشہید فقد برز الیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکنا اذا اشتقنا نبینا فنظر الیہ، کہ حسین کہہ رہے اپنے جناب علی اکبر کے لیے کہ میں میدان جنگ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو بولنے میں، اخلاق میں، سیرت میں پیغمبر کے مشابہ تھا۔ غلام کا لفظ یہاں پر آیا ہے نا، تو لوگ سوچتے ہیں غلام سے مراد کیا ہے؟ کیا وہ غلام جو نوکر ہے، وہ غلام جو خادم ہے؟ نہیں، غلام کا معنی یہاں پر جوان ہے۔ جناب علی اکبر جوان تھے، اور امام حسین نے جناب علی اکبر کے حوالے سے یہی کہا کہ میں اسے بھیج رہا ہوں مقتل کی طرف، جنگ کے لیے، جو پیغمبر کی طرح مشابہ تھے۔ پیغمبر کو دیکھ لو، جناب علی اکبر کو دیکھ لو، بس ایک فرق تھا جناب علی اکبر اور پیغمبر میں۔ پیغمبر کے لیے یہ ملتا ہے کہ پیغمبر نبوت کے مالک تھے، پیغمبر کو نبوت ملی، لیکن جناب علی اکبر کو نبوت نہیں ملی، لیکن مشابہ تھے پیغمبر کے۔ اگر پیغمبر بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی اکبر بول رہے ہیں، اور علی اکبر اگر بولتے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیغمبر بول رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کو دیکھ لے تو پیغمبر کی شکل کی تھے، پیغمبر کے مشابہ تھے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں، اور جب بھی امام حسین کا دل چاہتا تھا وہ پیغمبر کو دیکھے تو وہ جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے، اور ان کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ عزیزو، جناب علی اکبر امام حسین کے فرزند ہے نا، اور جناب علی اکبر کے حوالے سے یہی مقتل میں ملتا ہے کہ کربلا میں تمام اصحاب و انصار کے بعد سب سے پہلے شہید جناب علی اکبر ہے۔ روایت بتاتی ہے، تاریخ روایت بتاتی ہے کہ جب فلم یبق مع الحسین الا اہل بیتہ، تو فخرج علی ابن حسین، کہ جب جناب علی اکبر نے دیکھا
کہ اصحاب میں کوئی نہیں باقی ہے. تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر نکلے. تقدم علی بن الحسین، سب سے پہلے جنگ کے لیے جناب علی اکبر نکلے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے. بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، جناب مسلم کے فرزند تھے کربلا کے میدان میں، جن کا نام تھا عبداللہ یا عبید اللہ، لیکن عبداللہ ذکر ہوا. یہ سب سے پہلے اصحاب کی شہادت کے بعد جنگ کے لیے نکلے ہیں. لیکن علی اکبر کے حوالے سے ملتا ہے کہ جناب علی اکبر ہی ہے جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہے. آزادارو، آپ حسین پر مسلسل گریہ کر رہے ہیں، حسین پر آپ روز گریہ کرتے ہیں، اور وہ دن آئے گا کہ جس دن کا نام عاشورہ ہے. آزادارو، میں ایک مسائل کے ربط کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سنیے، تصور کریے کہ عاشور کی اہمیت کیا ہے. امام حسین کے لکھا ہے نا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے حسین آپ کے جیسا کوئی دن نہیں ہے. حسین معصوم تھے، اب حسین کے جیسا دن کوئی کر ہی نہیں سکتا. عاشور کے جیسا کوئی دن ہی نہیں ہے. لا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین آپ کے دن کا جیسا کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا. حسین کا دن عاشور تھا، حسین عاشور کے دن شہید ہوئے ہیں. آزادارو، تاریخ بتاتی ہے ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے پروردگار نے کہا، جناب موسیٰ نے پروردگار سے کہا، اے پروردگار، تو نے امت محمدیہ میں سب سے زیادہ افضل قرار دیا، کیا وجہ ہے کہ تو نے امت محمدیہ کو سب سے افضل قرار دیا؟ تو پروردگار کی آواز آتی ہے، موسیٰ، میں نے امت محمد کو اس لیے سب سے زیادہ افضل قرار دیا کہ میں نے امت محمدیہ میں 10 چیزیں عطا کی ہے. کا پہلی چیز ہے نماز، دوسری چیز ہے روزہ، تیسری چیز ہے حج، چوتھی چیز ہے زکوٰۃ، پانچویں چیز ہے خمس، چھٹی چیز ہے قرآن. حتیٰ کہ پروردگار نے گناتا رہا اور ایک لفظ آیا تھا 10ویں چیز عاشور. جب لفظ عاشور کو سنا جناب موسیٰ نے تو ایک مرتبہ پروردگار سے کہا، اے میرے مالک، یہ عاشور کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ پروردگار نے کہا، اے موسیٰ، عاشور وہ دن ہے جس دن نبی کا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آزادارو، امام حسین کے جیسا دن کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. آج تاریخ نا جناب علی اکبر کے مسائل کی. سنیے مسائل جناب علی اکبر کا. جناب علی اکبر پہلے شہید ہے کربلا کے. ایک مرتبہ جب دیکھا کہ تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں. خیمے کے پاس حسین کھڑے ہیں. کہا، اے بابا، مجھے جنگ کی اجازت دے دیجئے. ایک مرتبہ حسین نے چہرے کی طرف دیکھا، اے علی اکبر، تم تو میرے لال ہو، ہم شکل پیغمبر ہو، ہم شکل نبی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ آزادارو، علی اکبر نے اصرار کیا. جوان علی اکبر کا علم اٹھاتا ہے، علی اکبر کا تابوت اٹھاتا ہے، گریہ کرتا ہے نا. سنیے علی اکبر کے مسائل کے جملے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تاریخ نے کیسے کیسے مسائل جناب علی اکبر کے حوالے سے ذکر کیا.
عزیزوں میرا زیادہ یہ رہتا ہے کہ میں جتنے نئے مصاحب ہیں جو آپ نے نہیں سنا وہ مصاحب میں آپ کے سامنے ذکر کروں جو آپ کبھی سے سنا نہیں ہے آپ نے. سنیے عزادارو، ایک مرتبہ جب اصرار کیا تو جناب علی اکبر کو جنگ کی اجازت تھی. امام تھے نا، امام سے اجازت لینا ضروری ہے جہاد کے لیے. یہ جہاد کربلا کا جہاد اکبر تھا جو حسین نے علی اکبر کو جنگ کی اجازت دی. اب جب جنگ کی اجازت دی نا تو ایک مرتبہ امامے لایا، امامہ جناب علی اکبر پر رکھ دیا اور جنگی لباس لایا. جنگی لباس لانے کے بعد علی اکبر کو جنگی لباس سے آراستہ کیا. جب جناب علی اکبر جنگی لباس پہن لیے تو ایک مرتبہ جناب زینب نکلی اور جناب ام کلثوم نکلی اور آنے کے جناب ام لیلہ نکلی. ایک مرتبہ جناب زینب کہہ رہی ہے علی اکبر اب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں مقتل کی طرف مت جاؤ، مرے تم جا رہے ہو، میں نے صبح سے دیکھا. ارے جو مقتل کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. حضرت اللہ حضرت اللہ خدا تیری ہمت ہے، خدا تیری ہمت ہے. سوائے ہدایت کے آپ کی آوازوں کو پروردگار رحمت نازل کرے. آگاہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے علی اکبر میں نے تمہیں 18 سال پالا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب لیلا نے علی اکبر کو 18 سال پالا، لیکن جناب زینب یہ کہہ رہی تھی اے علی اکبر میں نے تمہیں 18 سال پالا. حضرت اللہ ایک مرتبہ امام حسین کا گھوڑا آگے آیا، اس گھوڑے کا نام تھا عقاب. اب حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، عقاب پر سوار کیا، جنگی لباس کے ساتھ آراستہ کیا. اب جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار عقاب اب مقتل کی طرف چلے. ایک مرتبہ مقتل کی طرف چلتا تھا. جناب علی اکبر نے جب کو دیکھا تو ایک رقص پڑا. علی اکبر نے ایک رقص پڑا. وہ رقص کیا تھا؟ کہنا علی ابن علی نحنو بیت اللہ للنبی. ایک آدیش کیا میں علی حسین میں علی اکبر حسین کا لال ہوں. ارے ہم وہ ہیں جو اہل بیت ہیں، ارے ہم اہل بیت عشرت نبی ہے. حضرت اللہ اب جناب علی اکبر رقص پڑھا اور کہا واللہ تاللہ لیحتموا یبنا دعی. عزادار سننے اللہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے واللہ. جب قسم کھائی جاتی ہے نا تو واللہ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں کہا جاتا ہے عربی زبان میں اسے بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں جلدی جلدی مسائل پڑھتا ہوں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اللہ کی قسم اے عمر صاحب میں دیکھ رہا ہوں تو ابن ملعون کا فرزند ہے، تو ابن ملعون کا فرزند ہے. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ جناب ام لیلا خیمے سے باہر آ گئے. جناب ام لیلا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا رب یوسف الخاکو یا رب ابراہیم یا رب اسماعیل علی حجرہ. اسماعیل یوسف کو پلٹانے والے یعقوب پر میرے فرزند کو پلٹا دو. ارے اتنا کہنا تھا. علی اکبر گھوڑے کے ساتھ خیمے کی طرف آ گئے. حسین نے علی اکبر کو دیکھا. ایک مرتبہ علی اکبر نے ایک جملہ کہا یا ابتا اللہ تشکت قتلنی وسکل الحدید اجہدنی. اے بابا حسین، اے بابا حسین میری پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. یہ جنگی لباس یہ پیاس کا غلبہ پیدا کرتے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ حسین نے اپنی زبان کو نکالا، علی اکبر کے زبان میں دے دیا. ایک مرتبہ زبان چوسنا چاہا، زبان کو فوراً نکال دیا. کہا علی اکبر نے کہا اے بابا میری زبان سے زیادہ
आपकी जबान खुश है। अल्लाह खुदा से रम न दे। देखिए रोने में कमी न करिएगा, फातिमा को फिर शादी देगा। एक मरतबा जबान से निकाला, इमाम ने अंगूठी दी, चाहे अली अकबर ये अंगूठी अपनी जबान में रख लो, देखना प्यास का गलबा महसूस नहीं होगा। एक मरतबा अली अकबर ने जब अंगूठी को मुंह में रखा, फौरन उठा दिया, निकाल के अपने बाबा को दे दिया। अब चले मक्तल की तरफ। एक मरतबा जब मक्तल की तरफ चले तो अली अकबर ने कई वासिल को, कई अशकिया को जहन्नम में वासिल किया। एक मलून जमीन गाह में बैठा हुआ था। तारीख दो रवायत बताती है अजादारो। एक रवायत ये बताती है कि उस मलून ने नेज़े से हमला किया, लेकिन मोतबर रवायत ये बताती है ये मलून जो था ना, ये जमीन गाह में बैठा था, इसने तलवार को निकाला। एक मरतबा उस मलून का नाम है मुनकिस बिन नौदा। तुम्हारे साथ उनके अब तलवार को निकाला, उसने अली अकबर के सर पर मारा। अयामामे से खून का फव्वारा निकला। एक मरतबा अली अकबर के सर पर आ गया। एक दूसरा मलून आगे बढ़ा। एक मरतबा उस मलून ने नेज़ा मारा। अब जब अली अकबर के ऊपर नेज़ा लगा, अरे नेज़ा सीने पर लगा, अली अकबर का जिगर निकलना आ रहा था। जनाबे अली अकबर घोड़े पर समझ न सके। तारीख बताती है कि जनाबे अली अकबर मैदान करबला पे तशरीफ लाए। एक मरतबा या अगता अलैकुम सलाम, ए बाबा मेरा सलाम हो। अरे हुक्म खैमे से दौड़ते हुए अली अकबर की तरफ चले। अरे अली अकबर की तरफ चलना था, जिमला सुनिए बसाएब का। अरे तारीख बताती है कि जब जमीन करबला पर अली अकबर मौजूद थे तो पता सकता हो तेरे मन है बार। अरे अली अकबर का लाश जिस्म नहीं था, बल्कि टुकड़े टुकड़े हो गया था। अली अकबर का लाश टुकड़े टुकड़े हो गया। एक मरतबा हुसैन ने अली अकबर को दामन में रखा। दामन में रखने के बाद अपने जवानों को बुलाया। एक उम्र बने हाशिम के बच्चे, आओ अली अकबर का लाशा उठाओ। अरे बुढ़े बूढ़े जैसे हुसैन का जो शहीद हो चुका है, अली अकबर का लाशा नहीं उठता। अब अली अकबर का लाशा आया। अरे खैमे में जब आया ना तो ज़ैनब ने अली अकबर के लाशे को देखा। एक मरतबा अपने आप को अली अकबर के लाशे पर गिरा दिया। ने कहा ए अली अकबर, आज आपने हुसैन पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। कल हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा होगा। अरे सिर का खंजर होगा, लोके नेज़ा पर सर बुलंद होगा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं होगा।
کہتی تھی ماں سے بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں سے بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں سے بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس تیرا ڈائی نہ تجھے تو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، یہ کہتی تھی ماں بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، پال کے پر بال چڑھایا، وہ گیس والا ہے میرا خون لہایا، قربان ہمارا ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، یہ کہتی تھی ماں ہو بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک شہر کی رات دکھا دوں، بے چین باہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، یہ کہتی تھی ماں سے بھری میت سے لپٹ گئے، ہے علی اکبر، ہے
ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے 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 علی اکبر، ہائے 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 علی اکبر، یہ کہتی ماں بھری مری یا لپٹ کر، ہائے 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 علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ٹھہرو کہ میں 18ویں منت بڑھا لوں، پھر لے کے بلائے تجھے جینے کی دعا دوں، صدقے ہونے مادر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے 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 علی اکبر، یہ کہتی ماں بھری مری یا سے لپٹ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دل بھر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے 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 علی اکبر، یہ کہتی ماں بھری مری یا سے لپٹ کر، ہائے 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 علی اکبر، تم دنیا لے لے تم ہچکیاں لے کے دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روتے ہو دل بر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، یہ کہتی ماں بھری مری یا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے آئے جو ہمیں لوٹنے میں ستمگر، ماں دے گی صدا علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہائے ہائے علی اکبر، یہ کہتی ماں بھری مری یا سے لپٹ کر، ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین رسول پاک یہ چاہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو
رسول پاک یہ چاہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو گیا کہ گھر سے کر دیا بے گھر تیرے گھرانے کو، رسول پاک یہ چاہو کہ گھر سے کر دیا بے گھر تیرے گھرانے کو، رسول پاک یہ چاہو گیا دین جو اسلام کے مٹانے کو، دین جو اسلام کے مٹانے کا، حسین بن علی آ گئے بچانے کو، رسول پاک یہ چاہو رسول پاک یہ چاہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو کو کٹا تیران علم دار نے وفا کے قسم، کٹا کے شان علم دار نے وفا کے قسم، ہزار ہاتھ دیے علم اٹھانے کو، رسول پاک یہ چاہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو کو کہاں وہ شام کا دن داتا وہ قریب بنا، کہاں وہ شام کا دن داتا وہ قریب بنا، تکین لے گئی زندہ میں دکھ اٹھانے کو، رسول پاک یہ چاہو گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو ہوتے گھر سے کر دیا گھر تیرے گھرانے کو، رسول پاک گیا زمانے کو، رسول پاک یہ چاہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا پڑھا یار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.